اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کو سنایا تھا، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ، جس نے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف بھی پڑھا تو فلہ حسنۃ، اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالھا، اور وہ نیکی اس جیسی 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ پھر آپ نے واضح کیا کہ لا اقول الف لام میم حرف، میں الف لام میم کو ایک حرف نہیں کہہ رہا، ولکن اقول الف حرف، بلکہ میں کہہ رہا ہوں کہ الف ایک حرف ہے، ولام حرف، لام ایک حرف ہے، ومیم حرف، میم ایک حرف ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ الف لام میم آپ قرآن مجید سے پڑھتے ہیں تو 30 نیکیاں مل گئیں، اور اس سے آسان نیکیاں کمانے کا فارمولہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حروف کی دی، اس کے پیچھے یہ بھی حکمت تھی کہ اس کو اگر آپ نہیں بھی سمجھتے تو آپ کو نیکیاں ضرور ملیں گی انشاءاللہ۔ اب اس کا ایک دوسرا پہلو اس حدیث میں ذکر کیا جا رہا ہے، اس کو بھی ذرا سن لیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا پھر تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت ہے یا تمہارے خلاف۔ قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قیامت کے دن بندے کی سفارش کرے گا۔ کس کے حق میں سفارش کرے گا؟ ظاہر بات ہے اس کے حق میں سفارش کرے گا جو قرآن کو اللہ کا کلام مانتا ہوگا، نمبر 1۔ نمبر 2، اسے صحیح طریقے سے پڑھ سکتا ہوگا، اسے صحیح طریقے سے پڑھنے کے ساتھ ساتھ باقاعدہ پڑھتا ہوگا، سمجھ کر پڑھتا ہوگا، اس پر عمل کرتا ہوگا، اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوگا۔ پھر تو سمجھ میں آتی ہے کہ سفارش حق میں ہوگی۔ اور باقی آپ خود سمجھدار ہیں کہ اللہ کا کلام تو مانتا ہوگا کہ پڑھتا ہی نہیں ہوگا، اگر پڑھتا بھی ہوگا تو سمجھتا نہیں ہوگا، سمجھتا بھی ہوگا تو عمل نہیں کرتا ہوگا، اور اگر عمل بھی کرتا ہوگا تو ہمارا جب ایمان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد دوسرا کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا، انسان تو قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، تو اس قرآن کو دوسروں تک کون پہنچائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کس کی ذمہ داری لگا کر کے؟ یہ اس امت کی ذمہ داری تھی، تو ظاہر بات ہے لوگوں تک پیغام نہیں پہنچے گا۔ تو مجھے بتائیے پھر قرآن حق میں سفارش کرے گا؟ بالکل نہیں۔ تو توجہ کی ضرورت ہے، بس میں توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ جہاں وہ اجر والا پہلو ہے کہ ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں، وہاں یہ پہلو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ قرآن یا تو آپ کے حق میں حجت ہے یا پھر آپ کے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید ہمارے حق میں حجت بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک روایت میں الفاظ یہ آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن بندے کی جب سفارش کرے گا تو اللہ اس کی سفارش قبول بھی فرمائے گا۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن ہمارا سفارشی بن جائے، تو اس کے لیے قرآن سے جڑنا ضروری ہے، قرآن کو اللہ کا کلام ماننا، اس کو صحیح طریقے سے پڑھنا، کوشش کرنا، کوشش تو کرے نا، پھر باقاعدہ پڑھنا، وقت نکال کے پڑھنا، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرنا، پھر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرنا، اور پھر اس کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں، کوشش ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ سے امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔